بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے میں سے ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بھلا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے گا، اور وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بھلا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے گا، اور وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا سے ہی اسے لقمہ کھلا دیا جاتا ہے، اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا رہتا ہے، اور دنیا میں اپنی اطاعت پر اسے رزق عطا کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا سے ہی اسے لقمہ کھلا دیا جاتا ہے، اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا رہتا ہے، اور دنیا میں اپنی اطاعت پر اسے رزق عطا کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ صحیح بخاری کا حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانی جسم میں گوشت کا ایک لتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہوتا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ ہو تو پورے جسم میں بگاڑ ہوتا ہے۔ فرمایا، غور سے سن لو، یہ انسان کا قلب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی کہ دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہوتا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ ہو تو پورے جسم میں بگاڑ ہوتا ہے۔ فرمایا، غور سے سن لو، یہ انسان کا قلب ہے، یعنی دل۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔